سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ والدین اگر حرام مال دنیا میں چھوڑ کے جائیں تو وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ دیکھیے، مال حلال ہو یا حرام، اس کی وجہ سے حصوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلاً کسی کو 8واں حصہ ملنا ہے تو اسے 8واں ہی ملے گا۔ مال اس حیثیت سے تقسیم پہ فرق نہیں ڈالتا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ حرام مال ہے، کسی کا 5واں حصہ ہے تو اسے 5واں ہی ملے گا۔ اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ مال حلال ہے یا حرام۔ دوسری صورت یہ ہے کہ والد یا والدہ حرام مال چھوڑ کر جائیں تو کیا اس حرام مال میں وراثت چلے گی؟ تو مال 3 قسم پہ ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ خالصتاً پتہ ہو کہ یہ مال حرام ہے 100% اور یہ فلاں کی ملکیت، ایسے مال میں وراثت نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک عورت ہے اور کسی سرمایہ دار نے اس کے ساتھ زندگی بسر کی برے کردار میں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ 50 لاکھ کی کوٹھی اسلام آباد میں 4 کروڑ کی کوٹھی یہ تمہارے حوالے، وہ لکھ کے بھی دے دیتا ہے، وارث مالکہ بھی اسے بنا دیتا ہے۔ اب اس کے وفات کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو خالص حرام کا مال ہے جس عورت کے پاس ہے، یہ اولاد کا حق بنتا تھا، ماں باپ اگر زندہ تھے تو ان کا حق بنتا تھا، بیوی کا حق بنتا تھا۔ تو شرعاً اگر قضا اور قاضی ہوں تو قاضی کو چاہیے کہ اس عورت کی ملکیت کو ساقط قرار دے کے اور اولاد کی طرف لوٹائے کہ بچوں یہ تمہارے والد کا مال ہے، اس میں فلاں فلاں کا اتنا حصہ بنتا ہے۔ دوسری صورت اسی مال کی، پہلی صورت ہی کی ایک قسم یہ ہے کہ اس نے کسی مرد و عورت کے ساتھ چاہے جیسی بھی زندگی گزاری ہو، اس نے زکوٰۃ کے مال سے اسے کچھ بنوا دیا۔ مثلا اس کی زکوٰۃ بنتی تھی ہر سال 10 کروڑ، اس نے کسی سال زکوٰۃ کے 4 کروڑ سے اسے کوٹھی خرید دی، تو یہ اس کی ملکیت ہو گئی، کیونکہ اس نے بنیادی طور پہ زکوٰۃ کا مال استعمال کیا، اس کو نہیں لیا جا سکتا واپس۔ دوسرا مال وہ ہے، اور یہ پہلا حکم، یعنی پہلا مال جو خالص حرام ہے، اگر پتہ ہو بچوں کو، بیوی کو، کسی کو بھی، تو اس حرام مال کو شوہر کے یا والد کے انتقال کے بعد اصل ورثاء کی طرف واپس لوٹانا چاہیے۔ باپ کا انتقال ہو گیا اور پتہ ہے کہ کل 1.5 لاکھ روپیہ انہوں نے رشوت میں لا کر گھر رکھا تھا، کس سے رشوت دی تھی؟ یہ 1.5 لاکھ میں وراثت ہو ہی نہیں سکتی، یہ 1.5 لاکھ واپس بھیجا جائے۔ اسی طرح بہت احتیاط کا مسئلہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی نے قالین مسجد میں دے دیا اور اس کا اس سے استعمال کرو، اب جب قالین پھٹ گیا، پرانا ہو گیا، تو وہ قالین جو ہے اس کے اصل مالک کی طرف لوٹایا جائے گا کہ جی بٹ صاحب آپ نے یہ چیزیں دی تھیں، یہ اب خراب ہو گئیں، مسجد کے کام میں رہی نہیں، تو اب آپ اسے مارکیٹ میں ردی میں بیچ کر اپنے پیسے لے لیں یا پھر اسے واپس مسجد کی طرف لوٹا دیں، تو جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ ایک یہ صورت بھی ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مال مخلوط ہو، پتہ نہیں حلال کتنا ہے، حرام کتنا ہے، کہاں سے پیسہ آتا تھا، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ یہ مخلوط مال کو تقسیم میں جواز ہے، مطلب یہ کہ لے لے، ہر ایک وارث اپنا اپنا حصہ لے لے تو یہ ٹھیک ہے ان کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والد نے رشوت کا پیسہ بھی جمع کیا، ادھر ادھر سے بھی مال مارا، حلال کا رزق آتا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا، تو یہ مخلوط مال ہو گیا۔ اس میں کسی آدمی کا ظاہرہ پتہ نہیں مال کہاں سے آیا ہے، تو لوٹایا بھی نہیں جا سکتا، اس کو اسی طرح تقسیم کیا جائے گا جیسے حلال مال کی وراثت میں تقسیم ہوتی ہے۔ تیسری صورت مال کی یہ ہو جاتی ہے
کہ وہ کوئی آدمی احتیاط کرے نہ لے، وہ اس مخلوط مال میں سے نہ لے کہ پتہ نہیں والد کیا کرتے تھے، وہ جانے اور اللہ جانے، میں اس مال میں سے کچھ نہیں لیتا، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے مجھے اپنے ہی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، اور یہ نیت اور ارادے سے چھوڑ دے تو یہ اس کی احتیاط ہے، اس کا تقوی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر دے گا۔ اللہ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو ہم سے ڈرتا ہے ہم اس کے لیے مصیبتوں میں آسانی کی صورتیں پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی نے فرمایا کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ہم اسے پھر وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا سوچ اور اندازہ بھی نہیں پہنچ سکتا کہ کہاں سے اسے رزق ملے گا، ہم دے دیتے۔ تو اس لیے یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں مال کی۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ غلے کو روک لینا، تو غلے کو روک لینا یہ جائز نہیں ہے۔ جب پتہ ہو کہ مارکیٹ میں کال پڑ گیا ہے تو اب غلے کو اس لیے روک لینا، کسی بھی چیز کو روک لینا کہ ذرا لوگ تنگی اور تکلیف میں ہوں، اور پھر اس کے دام گراؤں گے، اس کی قیمت اٹھے گی تو پھر میں بیچ دوں گا، یہ سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ کسی نے غلہ روک دیا ہے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مسلمانوں کی ضرورت کی کوئی چیز کوئی آدمی اس لیے روک لے کہ قیمتیں اس کی زیادہ اٹھیں اور اس کی وجہ سے لوگوں میں تکلیف ہو، لوگ پریشان ہو جائیں، تو فرمایا کہ یہ آدمی برا انسان ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا انسان کہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نے کوئی چیز روک لی، مثلا مارکیٹ میں کپڑا نہیں تھا، اس سے کہا کپڑے کو روک لو، دیکھو کہاں تک قیمت جاتی ہے۔ مارکیٹ میں گاڑیاں نہیں مل رہی تو اسے گاڑیاں روک لیں 5-7، یہ پھر ساری زندگی پہ ہی آئے گا نا۔ غلہ روک لیا، ضروریات زندگی کی چیز ہے، اب وہ روکے ہوئے 10 گاڑیاں تاکہ لوگ بالکل تنگ آ جائیں۔ پیچھے سے پتہ چلا کہ دسمبر آ رہا ہے تو فیکٹری بھی بند ہو گئی ہے، گاڑیاں ہی نہیں بن رہی، نیکسٹ ایئر میں بنیں گی، بکنگ والوں ہی کو نپٹا رہے ہیں۔ اب اس نے روک لیں تاکہ لوگ اون میں بجائے لاکھ کے 10 لاکھ دیں، 5 لاکھ دیں، کسی کی مجبوری ہے وہ دیں۔ تو اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے خوراک کو روک لیا، اور آپ نے فرمایا جس نے خوراک کو روک لیا اتنا زیادہ کہ 40 دن اس پہ گزر گئے، اب وہ اس روکی ہوئی چیز کو مفت اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو بھی اس گناہ کو نہیں دھو سکتا جو اس نے ان 40 دنوں میں کیا، فرمایا اس کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ ان 40 دنوں میں لوگوں پہ جو گزری ہوگی اور خلق خدا جس عذاب سے گزری ہوگی اور ان کی جو ذہنی صلاحیتیں برباد ہوئی ہوں گی، اس انسان نے کیسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا ہے وہ آدمی جب مارکیٹ میں جب چیزیں ان کی قیمتیں بڑھیں تو اسے خوشی ہو اور گریں تو اسے غم ہو۔ ایک ہے طبعی خوشی اور غم، وہ اس میں نہیں ہے۔ طبعاً آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں چیز 1 روپے کی تھی اب 10 روپے کی ہو گیا، چلو یار کچھ پیسے، تبھی خوشی تو ہوتی ہے، وہ نہیں مراد یہ کہ عقلاً خوشی ہے اسے کہ بہت اچھا ہوا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرو اور چلنے دو اس سے۔ جو اپنے ارادے اور نیت سے خوش ہوتا ہے یہ اس کے لیے حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا آدمی۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ نکاح کے بعد جو چھہارے تقسیم کیے جاتے ہیں اس کو تقسیم کرنا چاہیے یا لٹانا چاہیے؟ اصل حکم یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، بہقی وغیرہ میں روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد چنگیر یا ٹرے یا تھالی جو کچھ بھی پیش کیا جاتا تھا اسے اٹھاتے تھے اور لوگوں میں پھینک دیتے تھے، لوگوں میں لٹا دیتے تھے۔ اصل حکم یہ، لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ فتاوی لنگیری میں لکھا ہے کہ کسی نے کسی کو ایک چنگیر دے دی اور اسے کہا یہ مٹھائی، شکر بارے، کھجوریں، چھہارے، کوئی چیز تم تقسیم کر دو۔ اس نے اسے تقسیم کے لیے دی نا،
یہ اس میں سے خود نہیں رکھ سکتا کہ 50 پیکٹ ہیں، پہلے ایک تو میں رکھوں نا، باقی 49 تمہارے لیے، اور اس نے پھینک دیے، یہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ وہ 50 کے 50 تقسیم کے لیے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ گر جائے اس کے ہاتھ سے، اسے بھی نہیں اٹھا سکتا، اٹھا کر لوگوں کو دے دے، اپنے لیے نہیں لے سکتا۔ اور تیسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی اور کو دے دے کہ تم تقسیم کرو۔ مثلا دلہا والے لائے تھے مٹھائی، انہوں نے کسی کو دے دی کہ بھیا یہ تقسیم کر دیے، اسے مجھے دے دی کہ تم تقسیم کر دو۔ غلط بات ہے، نہ میں لے سکتا ہوں نہ میں تقسیم کر سکتا ہوں، حق اس کا بنتا ہے جس کو انہوں نے وکالت میں اپنا نائب گویا کہ مقرر کی ہے۔ لوگ ان چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے، تو ان چیزوں کو پھینکنا چاہیے، لٹانا چاہیے لوگوں میں، اصل طریقہ یہ۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ ایسے علماء جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو کون سے ہوتے ہیں؟ بھیا بڑی مشکل بات آپ نے پوچھی ہے۔ ہر وہ عالم دین جو حق کو چھپاتا ہے، سچائی کو چھپاتا ہے، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ نے فرمایا کثیرا من الرہبان، اور کتنے ہی تمہارے درویش ایسے ہیں اور کتنے ہی علماء تمہارے ایسے ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں، پیسے کو جمع کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، تو قیامت کے دن اس مال کو پگھلا کر سونے اور چاندی کو مہریں لگائی جائیں گی ان کے چہروں پر اور ان کی پہلوؤں پر، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم تقسیم نہیں کرتے تھے غریبوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں امیر ہونا ہی جائز نہیں ہے۔ کیسے امیر ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کی وراثت میں 5 ارب اور 4 ارب اور 40 کروڑ اور 10 کروڑ نکل سکتے ہیں؟ اسے نہیں سمجھ آتی کہ مسجد نہیں چل رہی محلے کی، مدرسہ نہیں چل رہا، اس کو کیسے چلانا ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح سچی بات نہ کہنا، قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت پڑی، علی لسان داؤد، ہم نے داؤد علیہ السلام پہ وحی کی اور ہم نے کہا یہودیوں کے مولویوں پر لعنت کرو، اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام پر وحی کی اور ہم نے کہا بنی اسرائیل کے یہودی مولویوں پر لعنت بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچ نہیں بولتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اکلہم السحت، حرام کا مال کھاتے تھے۔ حکمران وقت نے جو چاہا اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ لکھوایا اور ساتھ ہی دستخط کر دیے کہ حضرت یہ 1 کروڑ کا ٹھیکہ آپ کا ہے۔ اچھا فائل کوئی ہے حضرت، کوئی کام میرے جی یہ کام ہو گیا کام، اور جن کا کام ہو گیا، فیکٹری کے لیے پلاٹ مل گیا، انہوں نے نکلتے ہی باہر 10 لاکھ ہاتھ پہ رکھنے ہیں کہ حضرت جی آپ کا ہدیہ ہے، آپ کا نذرانہ ہے۔ یہ شرکت بالوجاہت ہے۔ وجاہت کا مطلب کہ اپنی شخصیت سے فائدہ اٹھانا اور حکمرانوں سے کام کروا دینا، یہ کیسے درست ہوتی ہیں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا اکلہم السحت، یہودی مولوی اپنے لوگوں کو حرام کھانے سے منع نہیں کرتے تھے، ان قولہم الاسم، اور جھوٹ بولتے تھے، نہ جھوٹ سے باز آتے تھے نہ حرام مال کھانے سے باز آتے تھے، اس لیے لعنت پڑی۔ اس عالم دین سے اللہ کو نفرت ہے جو سرمایہ داروں سے زیادہ ملے جلے، کوئی کام ہو اس تک تبلیغ کرنی ہو، دین کا پیغام پہنچانا ہو، بسم اللہ 100 بار جائے، لیکن اپنی ذاتی منفعت اور ذاتی فائدوں کے لیے جا کر دین کو بیچنا اور وہ مسائل گھڑنا جن سے حکمران خوش ہوں، جھوٹی روایتیں سنائیں۔ ہارون الرشید آئے دربار میں بڑے اداس اور پریشان، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ آج آپ کا چہرہ اترا ہوا نظر آتا ہے،
انہوں نے کہا کہ میں ایسے ہی کھیل رہا تھا اور پتھر پھینک رہا تھا کہ کتنی دور جا کے گرتا ہے، تو میں نے ایک پتھر ویسے ہی پھینکا تو ایک کبوتر کو لگ گیا اور وہ مر گیا۔ مجھے اس کا افسوس ہے کہ میں نے ایک زندگی اپنی کھیل میں ضائع کر دی۔ وہاں ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت کیسے آپ پریشان ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھیل تماشے میں اگر تم کسی چیز کو سب سے اچھا نشانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو تو وہ کبوتر ہے، اور کبوتر اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرے گا اور جنت میں جاؤ۔ ہارون نے کہا کافی ہے کہ میں تمہیں قتل نہ کرا دوں، سولی نہ چڑھا دوں، اور کہا خبردار جو زندگی میں اسے دیکھوں مجھے خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ 40 علماء آئے، 40 علماء شام سے، اور انہوں نے آ کے بنو امیہ کی تاریخ پڑھ لو اپنی، اس میں ولید بن عبد الملک تھا غالباً، اس کے سامنے آ کر قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمرانوں کے کبیرہ گناہ معاف، جو مرضی آپ کریں آپ سے کوئی نہیں پوچھے۔ تو جب حکمرانوں کو ایسے مولوی مل جائیں کہ شراب اور جتنے بھی کبیرہ گناہ سب آپ کے معاف ہیں، تو جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ پہلے تو یہ جائیں گے نا جنہوں نے جواز کا فتویٰ دیا۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کے کاموں کا حکم دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آتی ہے، جتنا آپ نے مشکل سوال پوچھا ہے، کوئی آسان نہیں ہے مولوی بننا اور مفتی بننا، یہ چتا پہ چلنا ہے، یہ انگاروں پہ چلنا ہے، یہ اپنے ہاتھوں میں انگاروں کو تھام لینا ہے۔ یہ مفتی ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے، ہر لمحہ اللہ کا خوف چاہیے۔ بد عمل ہو وہ الگ بات ہے، لیکن دین کا بیوپاری نہ ہو، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آئی ہے کہ قام فینا خطیباً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑے ہوئے، پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ہمیں ہر وہ چیز بتا دی جو قیامت تک بڑے بڑے واقعات ہونے والے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا فیہ قال فیہ قال فی، اس میں یہ فرمایا اس میں یہ فرمایا، بڑا زبردست خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں فرمایا کہ لوگوں اب دیکھو کتنا وقت رہ گیا ہے مغرب میں، تو ہم نے دیکھا تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا، کم سے کم بھی 1.5-2 گھنٹے کی وہ تقریر ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا بس تمہاری دنیا کے ختم ہونے میں اتنا ہی رہ گیا ہے وقت جتنا اس سورج کے ڈوبنے۔ اور اس میں فرمایا کہ لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں، یاد رکھو، کچھ لوگ جلدی غصے میں آتے ہیں، جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کچھ دیر سے غصے میں آتے ہیں، دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مقابلے کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ دیر سے غصے میں آتے ہیں، جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور کچھ جلدی غصے میں آتے ہیں اور دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کے مقابلے کے لوگ ہیں۔ وفیہ قال، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا لا تمنعن رجلا ان یقول بحق اذا علمہ، یاد رکھنا سچائی جب تم تک پہنچے نا تو تم کسی کے خوف سے کہ حکمران ہے مار دے گا، جیل میں ڈال دے گا، لا تمنعن رجلا، کسی شخص کا خوف تمہیں سچی بات سے نہ روک دے۔ جب اسے پتہ چل جائے کہ سچائی کیا ہے، فرمایا بالکل نہ رکنا، سچی بات کہنا اور بیان کر دینا۔ فقبل ابو سعید رو پڑے یہ حدیث سنا کے، وقال واللہ قد رأینا اشیاء، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے زندگی میں حکمرانوں میں بہت غلطیاں دیکھی، میں کچھ نہ کہہ سکا اور میں ڈر گئے ہم لوگ ان کے سامنے زبان سے بولنے سے۔ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے پھر حکومتیں اپنا کام بھی کرتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جملوں سے پبلک پہ کیا اثر پڑے گا، تو اپنا کام بھی کرتی ہیں، یہ بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو قاضی بنا، فرمایا کہ دو قاضی ہیں اور 3 قاضی، اور فرمایا ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی۔ اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا، اس لیے
کہ یہ منصب ہے قضاء کا، علماء قیادت کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے تھے کہ بئس الفقیر علی باب الامیر، بہت ہی برا آدمی ہے وہ مولوی جو بادشاہوں کے دروازے پہ تمہیں نظر آئے، وَنِعْمَ الْأَمِيرُ عَلَى بَابِ الْفَقِيرِ، اور بہت ہی اچھا بادشاہ ہے جو علماء کے در پہ نظر آئے۔ اسی لیے جو پرانے زمانے کے بڑے بڑے لوگ تھے علماء کے ہاں حاضری تھے، علماء کو بھی کیا ان سے دلچسپی، کیا لینا کیا دینا، آئے گھر بیٹھے احترام کیا، جیسے یہ تھوڑی انہیں بھی ذلیل کرے، احترام کیا، عزت ادب سے پیش آئے، کھانا کھلایا، سچی بات کی اور چلو چھٹی ہوئی۔ بہت چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں شہید ہو گئے تھے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت نے مجبور کیا اس بات پہ کہ آپ قاضی چیف جسٹس بنے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے رہے۔ خلیفۃ المسلمین نے بلایا، اس نے پوچھا اس کا کیا مسئلہ ہے آخر؟ انہوں نے کہا میں نہیں فیصلے کروں گا، میں قاضی آپ کا نہیں بنوں گا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم آپ بنیں گے؟ فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں بنوں گا۔ اسے غصہ ہے، اس نے کہا میرے سامنے میری قسم پہ قسم کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کی قسم پہ قسم کھانا آسان ہے نا، اس سے کہ اگر میں قسم توڑ دوں تو کفارے کے پیسے میرے لیے مشکل ہوں گے، آپ امیر المومنین بادشاہ ہیں، آپ قسم توڑ دیں اپنی کفارے کے پیسے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کا جھوٹ بکتے ہو۔ انہوں نے کہا الحمدللہ آپ نے صحیح فرمایا، جھوٹا آدمی ویسے بھی قاضی بنانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب جیل میں ڈالے گئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پھر انہیں ہوا کہ اب یہ مجھے زہر دے دیں گے، اور وہ زہر دیا انہوں نے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیوں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ سے شاگردوں نے درخواست کی کہ حضرت لے لیں چیف جسٹس بن جائیں، ورنہ آپ اپنی جان کے پیچھے پڑ جائیں، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حکمران اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہے خودی، ایک خودی ہے جو غرور ہے، اللہ اس سے باز رکھتا ہے، منع کرتا ہے، اس پہ عذاب ہے، اور ایک ہے خودی یہ ہے کہ اللہ کے اعتماد اور بھروسے پر اپنی شان میں فرق نہ آنے دینا، کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، کسی اور بندہ تھوڑا ہی ہوں، میں کیوں تیرے نام کو بیچوں، میں کیوں کسی سے ڈروں جبکہ میں ایمان تجھ پہ رکھتا ہوں، یہ ہے خودی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب شاگردوں نے یہ کہا کہ آپ کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے کہا سنو یہ آج کل کوفہ کا کون ہے امیر اس سارے، ان کا جی خالد۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے خالد مجھ سے آ کر کہے گورنر کہ میں اس مسجد کے دروازے گن دوں کہ کتنے دروازے ہیں، تو میں اس کے لیے یہ کام نہ کروں، کجا یہ کہ کل کو وہ مجھے رکا لکھ کے بھیجے کہ قتل اگرچہ اس نے کیا لیکن اسے چھوڑ دیجیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے محتاط تھے کہ دو آدمی جھگڑا کرتے ہوئے آ گئے، میرے پیسے اور اس کے پیسے۔ جب کوئی ثبوت نہ ملا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی اب اللہ کی قسم کھانی پڑے گی تمہیں۔ پھر چپ ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ قاضی بننا پنچایت میں فیصلے اسی لیے مصیبت ہے۔ انہوں نے کہا پروردگار کی قسم نہ کھاؤ، یہ اللہ کی عظمت تھی ان کے دل میں، ان کا اللہ کا نام بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، نہ قسم کھاؤ، یہ لو بھئی مجھ سے پیسے لے لو اور جاؤ۔ پھر بچتے تھے، فیصلے ہی نہیں، کہتے تھے جاؤ بھئی اپنے فیصلے خود کرو، میں اللہ کے نام کی قسم کسی کو کیسے دے دوں۔ تو اس لیے یہ علماء جو دین کو بیچتے ہیں یا دین فروشی کا کام کرتے ہیں، انہیں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کالے رنگ کے جوتے استعمال کرنے سے منع کیا ہے، ہمارے علم میں نہیں بھی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہو اور پھر روایت ثابت بھی ہو تو ممکن ہے، وہ ہمارے علم میں نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے سیاہ ہوتے تھے، جراب سیاہ پسند فرماتے تھے، یہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے نقل کیا، زاد المعاد وغیرہ میں مل جائے گا سیرت کی کتابوں میں۔ وطر میں جو صورتیں بتائی تھیں وہ دوبارہ بتا دیں۔
نہیں، یہ فرمایا کہ واٹس ایپ پہ ڈال دیں۔ یہ واٹس ایپ کیسے لکھا ہے بھیا؟ ہیں اردو کو بگاڑتے ہو۔ اور نیچے کیا ہوا ہے؟ گم ہو گیا ہے۔ کیا گم ہو گیا؟ واٹس ایپ گم ہو گیا، واٹس ایپ سے ڈیلیٹ ہو گئے۔ اچھا بھائی، کسی سے کہیں گے انشاءاللہ واٹس ایپ پہ ڈال دیں جی۔ اور کوئی بات؟ صاحب نے کتاب میں لکھا تھا کہ لندن میں انہوں نے کانشیس فنڈ بنایا ہوا ہے کہ آدمی کو سوچے کہ میں نے یہ حرام کا پیسہ جو ان کے نزدیک حرام ہوتا ہے تو وہ اس میں جمع کرا دیتے تھے، تاکہ اس کے ذہن میں مرنے سے پہلے بوجھ تو نہ رہے کہ میں نے قوم کا پیسہ کھایا یا جو گڑبڑ۔ ہمارے یہاں بھی اگر ایسا ہو جائے تو اچھا نہیں؟ کریں، جس کے پاس حرام کا پیسہ ہو اور اس سے جان چھڑانا چاہے تو سب سے پہلا حق اس کے رشتہ داروں کا ہے۔ اچھا، انہیں دے دیں۔ ہاں، اپنی مثلا معاذ اللہ بینک سے سود مل گیا یا کوئی اور پیسہ ناجائز طریقے پہ آ گیا تو اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھیں، فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرتے۔ تو انڈیویجول ہو گیا نا، بالکل کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز یہودیوں کا جی جو پیغمبر ہے وہ تو موسیٰ ہے، ان کے بھائی ہارون بھی ان کے ساتھ مدد کیا کرتے تھے، لیکن جو جھنڈا میں نے دیکھا اسرائیل کا وہ ہے اسٹار آف ڈیوڈ۔ کسی نے بتایا کہ یہ جو ہے نا اسٹار، وہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ پیغمبر موسیٰ تھے اور وہ جھنڈے پہ اسٹار آف ڈیوڈ کی فوٹو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے انہیں حکومت دی تھی، اس سے پہلے یہودی جو تھے مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ 12 قبیلوں کا اصل تو یہ ہے کہ 12 قبیلے نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے۔ پھر ایک قبیلہ ان کا گم بھی ہو گیا تھا کہ پہاڑوں میں پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ ایتھوپیا سے لے کے بھی آئے تھے، یاد ہوگا آپ کو؟ جی، ایتھوپیا سے ہوائی جہازوں سے لے کے بھی آئے تھے قبیلہ یہ، یہودیوں کو۔ ہاں، ایتھوپیا کے جی جی، جب اسرائیل کو آباد کرنا تھا تو اس وقت دنیا بھر کے یہودیوں کو دعوت دی تھی کہ یہاں آئیں۔ تو روسی یہودی آ گئے تھے، ایران میں پہلے سے یہودی رہ رہے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ پورے یہودیوں کو جمع کریں اور لڑائیاں کریں اور فلاں فلاں قبیلے کو ماریں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کیا تھا۔ مطلب سربراہ تھے ان کے، سربراہ تھے اور پہلے آدمی تھے جن میں اللہ نے نبوت کو اور حکومت کو جمع کیا تھا۔ اللہ نے ان کے متعلق قرآن میں کہا کہ آتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے اسے پھر سلطنت دے دی۔ پھر اس دوسری جگہ پر فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلافت دی ہے۔ واحد آدمی ہے جن کے متعلق اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ داؤد ہمارے خلیفہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو دکھائے گئے ساری دنیا، کہا گیا یہ تمہاری اولاد ہے، ساری آخری بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوگا اس تک، اور فرمایا یہ ان میں جہنمی ہیں، یہ ان میں جنتی ہیں، ولا ابالی۔ اللہ نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی جنت میں ہے تو میرا کیا ہے نفع ہے، اور جہنم میں گیا تو کیا بگاڑ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر دکھایا ان کی اولاد کو اور کہا یہ تمہاری اولاد میں سے ایسے ہیں جنہیں میں پیغمبر بناؤں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک چہرہ بہت روشن، چمکدار، نورانی۔ استفسار ہوا کہ پروردگار عالم یہ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا تمہارے بیٹے داؤد ہیں، انہیں میں زمین میں حکمرانی بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار اس کی عمر کیا ہوگی؟ تو عمر اپنے اپنے زمانے کے مطابق ہوتی ہے نا۔ تو ارشاد فرمایا کہ 60 سال۔ آدم علیہ السلام چپ ہو گئے اور پھر ان کا اے پروردگار لوگوں کی عمریں 100 سال ہوں گی، میرے بچے کی عمر اتنی تھوڑی، اسے بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، ہم جو فیصلہ کر لیں پھر تبدیل نہیں کرتے۔ پھر وہ سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا اللہ میری عمر، تو اللہ نے کہا 1000 سال۔ انہوں نے کہا اللہ میں 40 برس اپنی عمر کی سے دے دوں بیٹے کو۔ اللہ نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔
انہوں نے کہا اللہ میں نے دے دی. اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ لاؤ کاغذ چمڑا جو بھی اور لکھو اس پہ کہ آدم نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی زندگی کے 40 سال دے دیے. لکھ دیا. آدم علیہ السلام سے کہا دستخط کرو. انہوں نے دستخط کر دیے. کوئی کہاں پوچھ سکتا تھا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے عرش کے نیچے جا کے اسے رکھ دو. جب 940 سال آدم علیہ السلام کے پورے ہوئے تو فرشتہ آ گیا. اس سے کہا حضرت آپ کی عمر تو پوری ہو گئی، باقی اب اگر چاہیں کہ مزید تو اللہ سے بات دعا مانگ. انہوں نے کہا بھی تو 940 ہوئے ہیں، ابھی کہاں ہزار. وہ فرشتہ اس سارے قصے کو جانتا ہی نہیں تھا. تو حاضر ہوا اللہ کی بارگاہ میں اور کہا تیرا بندہ یہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پتا تھا یہ آدم بھولے گا. وَنَسِيَ ذُرِّيَّتُهُ، اور اس کی نسلوں کو بھولنے کی عادت پڑ جائے گی کہ میں بھول گیا، ہر کام میں بھول گیا یار، تو یہ لے جاؤ. آدم علیہ السلام نے جب اپنی تحریر اور سب دستخط دیکھے، وہ تحریر اور سب دستخط دیکھے تو چپ ہو گئے. اللہ نے کہا ہم نے مہربانی کی، تم بھی 1000 پورے کرو، تمہارے بیٹے کے بھی 100 سال ہوں گے. یہودی روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو اس وقت تک کئی ہزار نہیں لاکھوں کا قتل ہو چکا تھا یہودیوں کا، اور کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے. اللہ کے حکم کے مطابق تو 2 چیزیں اس وقت پیش آئیں. ایک چیز تو یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے، بہت خدا کی عبادت، یعنی انہیں عبادت کا اتنا ذوق تھا کہ انہوں نے اپنے محل میں کمرہ بنا دیا. 24 گھنٹے ایک آتا تھا دوسرا اٹھتا، ایک آتا دوسرا اٹھتا تھا، ہر وقت خدا کا ذکر ہوتا رہتا. تو انہیں اتنا خدا کی عبادت کا شوق تھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ایک بڑی مسجد تیرے لیے تعمیر کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک زمین تلاش کی، یہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ والی زمین. یہ انہوں نے بات کیا تھا، بنی ہوئی تو پہلے کی تھی، اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا تھا انہوں نے. تو انہوں نے جب زمین تلاش کی تو اس کے آخر پہ ایک بڑھیا کا گھر تھا، وہ فوج نے جبرن لے لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور اللہ نے فرمایا تیری اس مسجد سے کہیں زیادہ اس بڑھیا کے زمین اس کا دل عزیز ہے، اسے راضی کرو. وہ راضی کی. پھر اللہ نے منع کر دیا. داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں تو مسجد بنانا، اب عبادت گاہ بنانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے. وہ جس شخص نے کبھی چونٹی پہ پاؤں نہیں رکھا تھا، عرض کیا ہے پروردگار یہ جتنا بھی خون ہے یہ ان گناہ گاروں کو جو میں نے مارا ہے، باغیوں کو، یہ تیرے ہی حکم سے تو میں نے کیا ہے، میں نے تو نہیں کچھ کیا اپنے پاس. اللہ نے کہا جنہیں تو نے مارا ہے نا وہ بھی میرے ہی بندے تھے. گناہ گار کتنا بھی ہو ابدیت سے تو نہیں نہ نکلتا، بندگی سے تو نہیں نکل سکتا نا. داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے. پھر عرض کیا اللہ میرے بیٹے کو توفیق ہو. تو اللہ نے فرمایا سلیمان سے بنوائیں گے. پھر یہ بنی تھی مسجد جس کی تہ میں اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں نا خدائیاں ہوتی ہیں، یہاں سے اب نکلیں گی 2-3 چیزیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا نکلے گا. یہ آذربائیجان کے جو اثرات پڑیں گے دنیا پہ اس میں سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا نکلے گا جب مصر تباہ ہوگا. اور آرمینیا جو اب ڈوبا ہے یا جو کچھ، ایک کوئی خدا کا عذاب ان لوگوں پہ نازل ہوگا بہت واضح طور پہ، جسے خدا کی مداخلت لوگ کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہی کا عذاب ہے. اور دوسری چیز یہ ہو گئی تھی کہ داؤد علیہ السلام کے لیے ایک ستارہ طلوع ہوا تھا جس کے 6 کونے نظر آتے تھے. میں نے اسرائیل کا جھنڈا اسرائیل میں دیکھا نہیں، وہاں یہی تھا. مجھے کسی نے بتایا یہ سٹار. آپ اسرائیل گئے تھے؟ آپ اسرائیل گئے تھے؟ میں اسرائیل نہیں گیا. میں اسرائیل کے پاس وہ سڑک سے گزر رہا تھا، اردن میں گیا تھا. اردن، اچھا. وہ بیت المقدس والا تو یہ جھنڈا ہے. ہاں وہاں تو سامنے نظر آتا ہے. جی ہم اردن گئے تھے تو ہم نے بھی دیکھا سامنے بیت المقدس.
وہ جو 6 کونوں والا ستارہ نکلا تھا نا، یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بشارت دی گئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی، یعنی ان کی نسلوں کی، یہودیوں کی حکومت جب قائم ہوگی، پوری دنیا پہ یہودی راج کریں گے، اس وقت یہ 6 کونوں والا ستارہ نکلے گا۔ تو جب اسرائیل بنایا گیا تو انہوں نے اس وقت بہت کوشش کی اپنا صدر بنائیں اس کو، جو مشہور سائنٹسٹ تھا، نیوٹن نہیں، دوسرا ایٹم بم جی، آئنسٹائن کو بنانا چاہتے، آئنسٹائن نے انکار کر دیا تھا۔ اور یہودیوں کے وہاں کے جو ربائی تھے، یہودیوں میں اب بھی خانقاہیں ہیں، اب بھی ان کے معابد ہیں۔ اسرائیل میں بڑے بڑے یہودی اللہ کو یاد کرنے والے، چاہے وہ اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں میں بیعت کا سلسلے جاری ہے، یہودیوں میں سند جاری ہے، یہودی اللہ کو اپنے طریقے کے مطابق بہت یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر اس وقت کہا تھا کہ اسرائیل کا جھنڈا وہ بنایا جائے جس میں 6 کونوں والا ستارہ ہو، کیونکہ اب جب ہم دنیا پوری پہ راج کریں گے تو ہزاروں سال بعد اب ہمیں یہ جگہ مل گئی ہے جو پاک جگہ ہے، اور اب ہم پوری دنیا میں اس پہ راج کریں گے، تو 6 کونوں والا ستارہ اب دوبارہ طلوع ہوگا۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ دجال جب آئے گا، جس کو وہ اپنا مسیحا مانتے ہیں اور ہم دجال کہتے ہیں، 2 مسیح آئیں گے نا، ہمارے نزدیک ایک مسیح آئیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودی کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں وہ آئے گا اور وہ صحیح نسب کا آدمی نہیں تھا، معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک آئے گا جو ہمارا مسیحا ہوگا، ایک دجال اور عیسیٰ علیہ السلام، ہم دونوں متفق ہیں، یہودی بھی مسلمان بھی، کہ آئیں گے 2۔ وہ جسے دجال کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ہم جسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ دجال کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں ہے کہ 6 کونوں والا ستارہ اس وقت طلوع ہوگا اور اسرائیل پوری طرح دنیا میں چھا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کونوں والا ستارہ تو نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا ہے کہ یہودی عروج پکڑیں گے، آذربائیجان کو غلبہ حاصل ہوگا، پھر اس کے بعد مصر کو غلبہ حاصل ہوگا، آذربائیجان جو ہے جیتے گا، اور پھر تم اس کے بعد دیکھو گے تباہیاں آنی شروع ہوں گی، پھر مصر ہے جس کی تباہی آئے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہودی اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد کوفہ عراق کا جو شہر ہے، یہودی یہاں بھی قبضہ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ترکوں کی باری آئے گی۔ ترکوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا ایک گروہ نکلے گا جو کوئی تمیز نہیں رکھے گا، کوئی حیا نہیں ہوگی، اور خیموں میں اور بستیوں میں گھس کے عورتوں کو اپنا نشانہ بنائیں گے، وہ جو چنگیز کے زمانے میں ہوا تھا، کیونکہ عربوں سے اللہ نے قیادت چھین لی تھی پہلے ہی۔ عالمی قیادت جو ہے یا وہ عربوں کو ملی ہے، یا ترکوں کو ملی ہے، یا پھر برطانیوں کو ملی ہے، یا اب امریکہ کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد چائنا آئے گا، تو یہ بھی حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قوم آئے گی اسی علاقے سے، آذربائیجان، سمرقند، ان علاقوں سے، فرمایا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چپٹے چہرے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ناک والے، اور فرمایا جب لڑائی چھڑے گی تو ان کا پہلا گروہ یہاں سے نکلے، اور یہ فرمایا ان کا کوئی دین نہیں ہوگا، تو فرمایا تھا کہ پہلا گروہ یہاں سے نکلے گا اور وہ سب سمیٹتے ہوئے بصرہ جا کے رکیں گے، پہلا پڑاؤ بصرہ میں ہوگا، اور دوسری مرتبہ ترکوں کا فرمایا تھا ان کی ہلاکت ہوگی، ترکوں کی یہ برباد ہوں گے جب قسطنطنیہ پر، اس کے دروازوں پر عیسائی اور یہ لڑ رہے ہوں گے، تو خبر اڑے گی کہ حضرت مہدی آ گئے، اور بھاگیں گے لوگ حضرت مہدی کے لیے، اور وہ خبر صرف افواہ ہوگی، جھوٹ ہوگا، تو 12 آدمیوں کو، 12 جوانوں کو ترک بھیجیں گے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں 12 آدمیوں کو بھی جانتا ہوں، ان جوانوں کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اور مجھے خدا کی قسم ہے میں ان گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں جن پہ وہ جائیں گے تحقیق کے لیے۔ یہ ہے، تو اب وہ دوسرا ستارہ کب نکلے گا 6 کونوں والا ان کے نزدیک، اور ہمارے نزدیک یہ سب لپیٹ دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ جو محمد بن سلمان وغیرہ کا رجحان ہے نا اسرائیل کو، کل وزیر اعظم نے کہا
کہ سعودیہ کے مجھ پہ دباؤ ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں، ہم تو اتنا جانتے نہیں ان چیزوں کو، انہوں نے ہی فرمایا ہے۔ تو اب اگر یہ ہوگا تو اسرائیلی بیت المقدس سے نکلیں گے اور جائیں گے مدینہ منورہ خیبر تک، کیونکہ خیبر میں ان کے قلعے اور سب چیزیں ابھی تک محفوظ ہیں، مسلمانوں ان کو نہیں چھیڑا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی مرتبہ سے نکالے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور دوسری مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا عربوں کے جتنے علاقے ہیں نا ان میں 2 دین جمع نہ کرنا، یعنی یہودی بھی رہیں اور تم بھی رہو، عیسائی بھی رہیں اور تم بھی رہو، یہ نہ کرنا۔ تو اب چونکہ وہ کہتے ہیں خود سے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، تو اگر وہ تسلیم کریں گے تو پھر حدیث میں جو آیا وہ پورا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ لوگوں کو سمجھایا، فرمایا جس دن بیت المقدس آباد ہوگا نا، یہ یروشلم کو اس امریکہ نے جو کچھ کیا ہے، اپنا وہ اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کر دیا ہے، جی جو بھی کچھ وہ کریں، آپ نے جس دن وہاں آبادی شروع ہوگی مدینہ کی تباہی آ جائے گی۔ 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ ان کی آبادی میرے شہر کی بربادی ہے، ان کی آبادی میرے شہر کی تباہی۔ بڑی عبرتناک سی بات ہے، المناک سی بات ہے۔ جو کرتوت ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے نا، ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس لیے یہ عربوں سے قیادت بغداد میں ہی چھین لی تھی اللہ نے۔ بغداد کے بعد عرب کبھی انٹرنیشنل لیول پہ نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد قیادت اللہ نے دی تھی اجمیوں کو، اور وہ قیادت تھی جو ان ترکوں کو ملی تھی۔ تیمور کی اولاد آ گئی، تیمور صفوی تھے جو ایران میں آ گئے تھے، اور تیمور ترکمانی تھے جو ترکی اور پوری خلافت اسلامیہ سنبھالی تھی، اور تیمور کی اولاد مغل تھے جنہوں نے ہندوستان سنبھال لیا تھا۔ تو تیمور کی اولاد، ان کے بعد جب ان کے ٹکڑے ہوتے رہے اور آذربائیجان والے کہتے رہے خلافت ان سے کہ نہ توڑو، وہ توڑتے رہے نا، اب بھگت رہے ہیں۔ اور ترکوں کی خلافت کے خلاف بغاوت جنہوں نے کر کے ترکوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا کے حرمین شریفین چھین دیے، یہ آل سعود تھی۔ اسی لیے آل سعود کی مذمت میں بڑے بڑے شعر اس زمانے میں کہے گئے کہ آل سعود نے خلافت کو برباد کیا۔ آل سعود ان وہابیوں نے خلافت کو برباد کیا، ترکوں کا بیڑا غرق کیا، اور وہاں سے جو قیادت اٹھی ہے، محمد بن سلمان نے خود کہا کہ میرے جو آبا و اجداد تھے انہیں برطانیہ پیسہ دیتا تھا، برطانیہ کا پیسہ جو پہنچتا تھا تو ترکوں کو تباہ کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ قیادت برطانیہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ برطانیہ کے بعد قیادت امریکہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ساری چیزوں کے پیچھے 2 ہی چیزیں، ایک مدینہ یونیورسٹی، وہ یہ کام کر رہے ہیں وہابیزم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور ایک ان کے پیچھے اس سے بھی بڑھ کے جو طاقت ہے وہ اصل میں یہودی ہیں، کہ وہ پوری دنیا کے متعلق یہ طے کر چکے ہیں، اور ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شہزادے ہیں، اس دنیا میں ہم کام کے لیے نہیں آئے، دیگر اقوام دنیا کی ہماری خدمت کریں گی، ہمارے لیے پیسے مہیا کریں گی، ہمارے مزدوروں کی طرح یہ کام کریں گی، اور ان کی محنت سے پیسہ ہم کمائیں گے۔ یہ ہے خلاصہ۔